ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ پنجابی میں کہا دیں تو جدوں، جدوں اور جدوں کیا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ کسی جگہ جاتے ہیں، چند دن بعد آپ کہتے ہیں یار مجھے یاد ہے نا جب ہم فلاں جگہ پہ تھے۔ یہ گزشتہ زمانے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہا محبوب آپ کو یاد ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، آپ کو تو یاد ہے، کیا پتہ ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تجھے تو پتہ، تو جانتا ہے جب تیرے رب نے کہا، جب تیرے رب نے یا اللہ کیا کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا کیا؟ میں انی، بے شک میں، جاعل کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا ہوں، فی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین میں، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اب پوری آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو تو پتہ ہے نا جب رب نے کہا اپنے فرشتوں سے، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے اندر کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میں نے بات بیان کی ہے کہ اس زمانہ ماضی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں رک کر یہ مسئلہ حل کرتا چلوں۔ محبوب کیسے لامکان تک چلے گئے؟ محبوب اس وقت بھی لامکان پر تھے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب آدم پیدا بھی، کیونکہ ابھی آدم خلیفہ بنا نہیں، آدم خلیفہ بنا نہیں۔ محبوب کو کہا جا رہا محبوب تجھے پتہ ہے، تجھے پتہ اس کو ہی ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو، جو پہلے موجود۔ اچھا یا اللہ کیا بنانا؟ خلیفہ۔ کیا بنانا ہے؟ خلیفہ۔ تفسیر بیضاوی کے اندر خلیفہ کا معنی بیان کیا گیا کہ جو اپنے غیر کے پیچھے آئے، میں یخلف غیرہ او ما ہوا قائم مقامہ، کہ وہ جو اپنے غیر کے پیچھے آئے یا اس کے قائم مقام کھڑا ہو اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اس بات سے یہ تو پتہ چلا کہ خلیفہ کے لیے پہلے کسی مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے، پہلے کسی مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا محبوب یاد ہے نا جب آدم کو خلیفہ بنایا تھا اس سے پہلے آدم کا پیر تجھے بنا دیا تھا، آدم کا پیر تجھے بنا دیا تھا۔ آگے چل کر فرشتوں نے پھر کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ تو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اس کو خلیفہ بنا رہا ہے۔ پورا مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ترجمہ بدلتا ہوں، فرمایا جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے، جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے، جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے۔ ابھی تک لگتا ہے آپ بات کی گہرائی میں نہیں پہنچے۔ جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے، جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے، کیونکہ محمد عربی کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، محمد عربی کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید، یہ پارہ نمبر 3 ہے اور تیسری صورت ہے، سورہ آل عمران ہے اور 81 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب تجھے تو پتہ ہے نا جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، جب میں نے نبیوں سے وعدہ کہاں پر ہوا؟ زمین میں جی، اور وعدہ عرشوں پہ ہوا۔ پتہ چلا کہ وعدہ جب لیا گیا میرا نبی وہاں پر بھی موجود تھا۔ جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا عالم ارواح کے اندر، تو میرا نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبیوں کے پاس موجود تھا۔ آج لوگوں کو مشکل ہو گئی کہ پوچھتے ہیں کہ نبی کیسے چلا گیا آسمانوں پر۔ ہم نے کہا جب نبی کے بارے میں عہد لیا جا رہا تھا، اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
و حکمہ، اے میرے سارے نبیوں جب میں تمہیں نبوت دے دوں نا، جب میں تمہیں حکمت دے دوں، یا اللہ پھر فرمایا جب یہ سارا کچھ دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا عزت والا رسول آ جائے. میں تمہارے پاس میرا عزت والا رسول آ جائے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنی نہیں چلانی، میرے محبوب کی ماننی ہے. اپنی نہیں چلانی، کس کی چلانی ہے؟ مثال دیتا ہوں، اگر یہاں پر جس طرح ہماری یہ بزم سجی ہے، مفتی صاحب تشریف لے آتے ہیں، اب میں اپنی نہیں چلاؤں گا، اب میں کن کی مانوں گا؟ مفتی صاحب کی مانی جائے گی. کیوں؟ ان کا درجہ مجھ سے افضل، ان کی علمیت مجھ سے زیادہ، وہ ان کی شان و شوکت مجھ سے زیادہ. اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل فرمایا جو رسول بھیج رہا ہوں نا، یہ تم سے افضل بھی ہے، تم سے اعلیٰ بھی ہے، تم سے سونا بھی ہے، تم سے علم میں بھی زیادہ ہے. تم سے علم میں بھی. یا اللہ یہ عزت والا رسول تو باقی عزت والے رسول نہیں، ہاں باقی بھی عزت والے رسول ہیں، لیکن وہ اپنی امتوں کے اندر عزت والے رسول ہیں. یہ آمنہ کلال رسولوں میں عزت والا رسول ہے. یہ آمنہ کلال رسولوں میں عزت والا رسول ہے. اچھا یا اللہ کرنا کیا؟ اس کی بات مان لی. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اس کی یہاں توجہ رکھیے گا. پہلی بات میرے محبوب کی غلامی اختیار کرنی ہے، دوسری بات میرے محبوب کی مدد بھی کرنی. یا اللہ تیرا محبوب کتنے ہیں؟ کہا ایک. اللہ کے محبوب ایک. یا اللہ ایک ہی محبوب ہے، کائنات کا رب ہے، اس کو بھی غیر کے سہارے پر چھوڑ رہا ہے. ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی فکر نہیں. اگر گھر جا کر بھی اس بات کا مزہ ہے، گھر جا کر سبحان اللہ بول لینا، کوئی پریشانی نہیں ہے. یا اللہ تیرا ایک ہی محبوب ہے، اس کو بھی تو غیر کے در پہ چھوڑ رہا ہے. جواب آیا یہ غیر نہیں، یہ میرے محبوب کے ماننے والے ہیں. فرمایا تؤمنون بہ، میرے محبوب کے غلام ہیں، میرے محبوب کے ماننے والے ہیں. تو میں یہ مدد کا کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہوں زمانے کو کہ جو میرے محبوب کا غلام ہو جاتا ہے نا، میرے محبوب کا بن جاتا ہے نا، جو میرے محبوب کا غلام ہو جاتا ہے، اس سے مدد مانگنے کا حکم خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. مدد کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے محبوب کا غلام بن جائے گا، اس سے مدد مانگنے کا حکم خدا کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے. اس لیے آگے چلے جاتا کہ تیرے نبی حضرت آدم علیہ السلام ظاہری طور پر میرے نبی سے پہلے آئے، تبلیغ کی چلے گئے. ابراہیم آئے تبلیغ کی چلے گئے، اسماعیل آئے تبلیغ کی چلے گئے. کم و بیش 1,23,999 نبی آئے میرے نبی کی آمد سے پہلے چلے گئے. یا اللہ تیرا نبی تو اس وقت آیا جب یہ سارے قبروں کے اندر چلے گئے، تو تیرے محبوب کی مدد کون کرے گا؟ سوال تو بنتا ہے. یا اللہ یہ جن سے تو نے عہد لیا تھا کہ میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، یہ تو چلے گئے، مدد کون کرے گا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر مزہ آیا تو سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے گا. یا اللہ یہ تو قبر کے اندر چلے گئے تھے، محبوب کی مدد کون کرے گا؟ فرمایا لا تؤمنن، یہ کوئی عام نہیں، یہ مار گیا مردود نہیں ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے غلام ہے. اور میرے محبوب کے غلام قبروں کے اندر جا کر بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ کوئی عام ہے نہیں، یہ کوئی عام ہے نہیں، یہ قبروں کے اندر جا کر بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ذرا آگے چلتا ہوں. آگے چل کر اللہ جل جلالہ نے جو ہے یہ سورہ اعراف ہے اور 9واں سپارہ ہے، 9 نمبر سپارہ ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے. میں واقعہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ الرَّبُّ، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا. موسیٰ سے اس کے رب نے کلام کیا. مختصر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی التجا کرتے رہے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. تفسیر
روح البیان پڑھ کر دیکھیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ تھی، جب میرے محبوب معراج سے واپس لوٹے، واپس میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا رب نے کیا تحفہ دیا؟ کہا رب نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، کہا آپ کی امت سے نہیں پڑھی جائیں گی، واپس جائیں۔ میرے محبوب پھر گئے، 50 سے 45 ہو گئی، پھر گئے 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے پھر 30، 30 سے 25، المختصر 5 رہ گئی۔ کہا موسیٰ یہ جو محبوب کو 9 بار بلایا ہے نا، ساری زندگی کے اندر تو نے 9 بار کہا تھا یا اللہ دیدار کرا دے، مجھے تو دیکھ نہیں سکتا، 9 بار دیدار مانگنے کے بعد بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا، اس کو ہی دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے، اس کو ہی دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدائے تو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ اگلی آیت، کیونکہ میں پچھلے 2 دنوں سے یہ بیان کرتا آ رہا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ 30 آیتیں قرآن پاک کے 30 پاروں کی نسبت سے 30 آیتیں میں نے میراج مصطفیٰ پر پڑھنی ہے، 30 آیتیں میں نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 30 پوری پڑھی جائیں گی، ایک بھی کام نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے یہ 13 نمبر پارہ ہے، سورہ رعد ہے، بلکہ یہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی میں آخری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ معراج تو ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، یہ کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ میں اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے خبریں ہیں، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے خبریں ہیں۔ یا اللہ کن کے قصے، یا اللہ کن کے قصے؟ میں وہ یوسف اور اس کے بھائی کے قصے میں عقل والوں کے لیے خبریں ہیں۔ میں نے کہا انصاف سے بتاؤ یار، تیرے گھر کے اندر یوسف اور اس کے بھائیوں کا ذکر ہو، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی عام بات نہیں، ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ فرمایا یہ جو قصہ ہے یہ من گڑت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، یہ رحمت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قصہ من گڑت نہیں ہے، یہ یوسف اور اس کے بھائیوں کا جو قصہ ہے نا، یوسف اور اس کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، ماننے والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے گھر کے اندر یوسف کا ذکر ہو، اس کے بھائیوں کا ذکر ہو، تجھے رحمت بھی دے، تجھے ہدایت بھی دے، تو جس کے صدقے یوسف کو نبوت ملی اس کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ آگے چل کر اللہ جل جلالہ نے آپ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جو میں نے خطبے کے اندر بھی پڑھی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یاد رکھیں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں، یاد رکھنے والی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3 حصے۔ ایک حصہ ہے زمینی، کون سا ہے؟ زمینی، یعنی کعبۃ اللہ سے لے کر بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ زمینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے آسمانی، ایک کیا ہے؟ آسمانی، وہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک۔ اور ایک ہے لامکان، ایک ہے لامکان، کس کو کہتے ہیں؟ جہاں آگے بھی نہ ہو، جہاں پیچھے بھی نہ ہو، جہاں دایاں بھی نہ ہو، جہاں بایاں بھی نہ ہو، جہاں اوپر نیچے کب تب جب یہ وہ کچھ بھی کہاں کدھر کیسے کچھ بھی جہاں پر نہیں بچتا وہ لامکان بنتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات دینا چاہتا ہوں کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا کہ جہاں گئے، جہاں پر مصطفیٰ گئے اس جگہ کا بھی پتہ نہیں، کہاں کدھر کس وقت کب جب، یہ ان کی بھی جس جگہ انتہا ہو جاتی ہے، جب رستے کا پتہ نہیں چل رہا تو مسافر کی ساتھ کا پتہ کیسے چل جائے گا؟
ابھی تک تم لوگوں کو راستے کا ہی نہیں پتا چلا کہ مصطفیٰ گئے کس راستے سے کہاں گئے. جس کے رستوں کا پتہ نہیں چلتا اس مسافر کا پتہ کیسے چل سکتا ہے. اور تفسیر تفہیم القرآن کے اندر یہ بندے نے لکھی ہے, پوری تفسیر لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس کا مجھے معنی نہیں ملا, اس کا مجھے معنی ہی نہیں ملا. کیوں؟ کہتا کہ یہ لفظ ہی اللہ نے محبوب کو ایسا دے دیا, مجھے اس کا معنی ہی نہیں ملا. میں نے کہا کہ جس محبوب پر اترنے والی ایک کتاب جیسا لفظ کوئی نہیں, اس محبوب جیسا محبوب کہاں سے لے آئے؟ جس پر اترنے والی کتاب کے ایک لفظ جیسا لفظ نہیں ملتا, اس محبوب جیسا محبوب تم کہاں سے لا سکتے ہو؟ تو میرے محبوب کے معراج کے 3 حصے ہیں, ایک زمینی, ایک آسمانی اور ایک لامکان. جس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام کو لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور بانجوں کیسا سما ہے کہ جو محبوب ساری رات سوتا نہیں, محبوب ساری رات سوتا نہیں. مجھے سورہ مزمل یاد آ رہی ہے. سورہ مزمل کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. حکم ہوا محبوب رات کو کھڑے ہوا کرو. محبوب نے اپنے مالک کا کہنا مان لیا, ساری رات محبوب کھڑے ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی قام اللیل حتی تورمت قدماه کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میرا محبوب رات کے وقت کھڑا ہوتا نا تو اتنی دیر کھڑا ہوتا, اتنی شدت سے کھڑا ہوتا کہ سوچن بھی جو ہے وہ قدموں کا بوسہ لینے کے لیے تشریف لے آتی, حاصل ہو جاتی. ساری رات میرے محبوب نے کھڑا ہونا شروع کر دیا, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پھر حکم ہوا محبوب تیرا ساری رات کھڑا ہونا ہمیں گوارا نہیں, آدھی رات کر لے. آدھی رات جب کی کہا محبوب ابھی بھی گوارا نہیں, اس سے بھی نصف کر, اس سے بھی کام کر, کبھی 100 بھی لیا کر. جس محبوب کو اس کا رب جو ہے اتنے امان کے ساتھ, اتنے معنوں کے ساتھ سنا رہا ہے, جو محبوب کبھی سوتا نہیں, آج معراج کی رات کو محبوب سو کیوں گیا ہے؟ آج کی رات کو محبوب سو کیوں گیا؟ محبوب کو پتا تھا جس کے لیے سو رہا ہوں نا وہی آ کر مجھے جگائے گا, جس کے لیے سو رہا ہوں وہی آ کر مجھے جگائے گا. حضرات گرامی توجہ فرماؤ, جس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ میرے محبوب علیہ السلام کو لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, میرا اور آپ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے, یا اللہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں, یا اللہ دروازے پہ دستک دے دو. فرمایا دروازے پہ دستک نہیں دینی. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے سورہ مجھے یہ صورت یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا جبریل دروازے پہ دستک نہیں دینی. یا اللہ دروازے پہ دستک کیوں نہیں دینی؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سبحان اللہ. جبریل دروازے پہ دستک نہ دیں, جبریل دروازے پہ دستک نہیں دینی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, جو میرے محبوب کو باہر سے آوازیں دیتے ہیں وہ تو عقل ماندی نہیں ہے, وہ تو عقل ماندی نہیں ہے. تو نوریوں کا سردار ہے, تجھے پھر دروازے پہ دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ پھر آواز دے لو. فرمایا آواز بھی نہیں دینی. یا اللہ کی حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو, اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچی نہ کرو. یا اللہ پھر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں تو تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ میں جبریل ہم نے تیرے ہونٹ کس چیز کے بنائے؟ یا اللہ کفور کے بنائے. جبریل تیرے ہونٹوں کے اندر ہم نے ٹھنڈک رکھی. یا اللہ رکھی. فرمایا جبریل اس لیے رکھی تھی, اسی لیے تو رکھی تھی, ہمیں پتا تھا ایک رات آئے گی محبوب ام ہانی کے گھر سویا ہوگا, ہم تجھے 70,000 کی قیادت میں بیچیں گے, تیرے انہی کافوری ہونٹوں سے اپنے محبوب کے تلوے چموا کر انہیں وہاں پر بلا کر ہونٹوں سے
महबूब के तलवे चुमा कर सुभान अल्लाह 70,000 की क़यादत में तुझे भेजकर ला मकानों तक बुलाकर बिला हिजाब हम अपने महबूब को अपना दीदार अता करेंगे। फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिस वक़्त आपने मेरे महबूब को उठाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया। अब इंसाफ से बताओ कि जो गुस्ल मेरे नबी ने किया होगा वो पानी कहाँ गया? वो पानी कहाँ गया? कुतब के अंदर लिखा है कि वो पानी आज भी जिसको आप ज़मज़म कहते हैं उसके अंदर रब ने शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान पानी आज भी शामिल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जब मेरे महबूब को लेकर रात पर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होने लगे, आका करीम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत याद आई। मेरे महबूब को अपनी उम्मत याद आ गई। कभी हमने भी उनको याद किया यार? जो मिराज पर जाते हैं अपनी उम्मत को नहीं भूलते, हत्ता कि आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं आका आज तो खुशी का दिन है। और मैं जिब्रील मेरे लिए खुशी का दिन है। सोच रहा हूँ आज मैं तो बुराक पे बैठ के जा रहा हूँ, कल बरोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। किस्सा मुख्तसर, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते मिराज पर पहुँचे, रवायात गवाह है कि आगे 7 जो है वो स्टेप्स वाली सीढ़ी आती है। मेरे महबूब ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो पहले आसमां पर पहुँच गए। आप पता नहीं बात की गहराई पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। जो एक कदम रखें पहले आसमां पर पहुँच जाते हैं, क्या उनको मदीने से यहाँ आते देर लगती है? ताकि हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैं महबूब को लेकर जब पहले आसमां पर पहुँचा, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजे पर यार जिब्रील पहले भी तो आता था, जिब्रील पहले कभी दस्तक नहीं दी। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि 4 मकामात पर मेरी जितनी दौड़ लगी है ना ज़िंदगी में कभी नहीं लगी। 4 मकामात पर जितनी मेरी दौड़ लगी है ना कभी नहीं लगी। और फरमाया उनमें से एक ये है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद के अंदर लोग फेंकने लगे, उस वक़्त रब के अर्श के नीचे सजदे में था। मुझे हुक्म हुआ जिब्रील दौड़ मेरे इब्राहीम के आग में उतरने से पहले आपको कह दे अपना अंदाज बदल दे। अंदाज बदल दे। किस्सा मुख्तसर कहते हैं कि एक मकाम वो भी आया जिस वक़्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक का एक सर्रा सा शहीद हुआ। सारे दांत या पूरा दांत शहीद नहीं हुआ। ये लोग गलत बयान करते हैं कि नबी पाक का पूरा दांत जो है वो शहीद हो गया। पूरा दांत नहीं, एक जर्रा छोटा सा वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का शहीद हुआ। और वो भी आका करीम अलैहिस्सलाम उम्मत को दर्स देना चाहते थे, मैं नबी होकर दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम उम्मती होकर दीन की खातिर जान नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह। एक छोटा सा जर्रा वो गिरा तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक से खून का एक कतरा निकला ही था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील बाग, अगर महबूब के खून का कतरा जमीन पर गिर गया कोई चीज हरी सब्ज़ व शदाब नहीं रहने दी। तो जो जिब्रील इतनी बार आते हैं, आज वो दरवाजे पे दस्तक क्यों दे रहे हैं? आज वो दरवाजे पे दस्तक क्या? उसकी एक ही वजह है कि पहले जहां से आते थे वो रास्ता आम था। वो रास्ता आम था। शायद आप अगली बात पर पहुंच गए होंगे। वो रास्ता आम था। उसी रास्ते से जिब्रील आदम के पास भी गया, उसी रास्ते से जिब्रील इब्राहीम के पास भी गया, उसी रास्ते से जिब्रील हजरत इस्माइल के पास भी जाते हैं, और उसी रास्ते से जितने भी अंबिया आए उनके पास जाते हैं। लेकिन आज ये जिस रास्ते से महबूब जा रहा है ये कोई आम रास्ता नहीं है, VIP रास्ता है यार। ये आम रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट पे चले जाए ना, वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रैक्स बने होते हैं, और कोई ठाट बाट वाला अमीर आदमी चला जाए ना, उसको कहते हैं जी आप इधर से गुजरे, इधर से गुजरे। और कोई गरीब चला जाए उसको उधर से गुजरने नहीं दे, कहते हैं भाईजान आपका रास्ता वो है,
آپ کا رستہ وہ ہے. تو آج جبریل جس راستے سے محبوب کو لے کے جا رہے ہیں وہ رستہ عام نہیں، وہ VIP پروٹوکول والا رستہ ہے. اور پھر آسمانوں کے جو دروازے ہیں ان کو کنڈی لگی، تالا لگا، وہ تالا کس نے کھولا، کنڈی کس نے کھولی؟ جبریل امین پوچھتے ہیں کہ میں محبوب کو لے کر جب معراج کی رات آسمان پر پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو مجھ سے پوچھا گیا من انتا، کون ہو؟ کہا میں جبریل. کہا ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ. حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے اتنا نام لیا، میں نے اتنا نام لیا تو وہ کنڈی بھی کھلی، وہ تالا بھی ٹوٹا. پتہ چلا کہ جس نام کے صدقے آسمانی دروازے کھلتے ہیں قیامت کے دن، اسی نام کے صدقے جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. بات کو مختصر کرتے ہیں، واقعہ معراج کافی طویل ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام لا مکان تک پہنچے، لا مکان تک پہنچے. آج لوگ دلیلیں دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی بھی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو مصطفیٰ نے کیسے دیکھ لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. شرح قائد پڑھے نا تو اس کے اندر یہ بڑی واضح طور پر دلیل لکھی ہے کہ محبوب کی معراج کو معراج کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس نے اس رب کو دیکھا ہے جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. محبوب کی معراج کو معراج کہتے ہی اس لیے ہے کہ محبوب نے اس رب کو دیکھا ہے جس رب کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو جب میرے محبوب علیہ السلام چلتے چلتے سیر کرتے کرتے، بات مختصر کر دوں، جب سب پر جو ہے اپنی نوازشات کرتے کرتے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین کہتے ہیں آقا میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ایک قدم بھی آگے اگر میں بڑھوں گا نہ ترقت ہوں، آقا جل کر راک ہو جاؤں گا. تو میرے محبوب نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل تیری کوئی حاجت، تیری کوئی خوشی، تیری کوئی خواہش ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ہے. جبریل کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا کا قیامت کا روز ہو، قیامت کا دن ہو، پل صراط پر امت آپ کی گزر رہی ہو، نیچے پار میرے پیچھے ہوئے ہو. المختصر جب میرے آقا کریم علیہ السلام نوازتے جنت کی سیریں کرتے کرتے، اب جو میں واقعہ سنانے لگا اس پر تو آپ سبحان اللہ بولیں گے. کرتے کرتے جب جنت کی حوروں کے سردارہ کے پاس پہنچے نا، جنت کی حوروں کی جو سردار تھی اس کے پاس پہنچے تو حور عرض کرنے لگی یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا سب کو نوازے ہو، سونیا سب کو نوازے ہو، میرے حصے میں کیا بچا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنت کی حوروں کی سردار، جا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں، جا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں، جا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں، جا میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں تجھے بلال دیتا ہوں. ہاتھ جوڑ کر عرض کر دیے سونیا میں جنت کی حوروں کی سردار بلال کا حبشی غلام، آقا سودا وارے میں نہیں، آقا یہ میرے ساتھ انصاف نہیں، مجھے بلال پسند نہیں. میرے نبی نے فرمایا چپ کر جا، یہ تو میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، اپنی مرضی کہنا ہوں، جا میں تجھے بلال دیتا ہوں. میں نے بلال سے پوچھا نہیں، ہو سکتا وہ بلال تجھے پسند ہی نہ کرے، ہو سکتا وہ بلال تجھے پسند ہی نہ کرے، کیونکہ تخت سکندری
खैरात न पूछो, ये तो करम बस उनका करम है, ये तो करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। ये तो करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, ये तो करम। और जिसे चाहा दर पे बुला दिया, जिसे चाहा अपना बना दिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब। आखिरी बात भी सुनते जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं मिराज की रात ला मकाम पर गया, आसमानों पर गया, तो मैंने एक ऐसी कौम देखी कि जिनके साथ पत्थरों के साथ कुचले जा रहे हैं, जिनके सारे पत्थरों के साथ कुचले जा रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन वक्त है? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, ये आपकी उम्मत के बेनमाजी हैं, ये आपकी उम्मत के। आज वादा करके जाओ यार, आज के बाद कोई भी नमाज कज़ा नहीं। मस्जिद के अंदर बैठ के ये वादा करो कि जान जा सकती है, नुकसान होता है, हो जाए, लेकिन हमने नमाज नहीं छोड़ी। हमने नमाज, मुलाकातें अधूरी रह गईं, बहुत सी बातें ज़रूरी रह गईं, और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जवान चीज़ है क्या? तेरे हैं। अल्लाह पाक आप सब की और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।